بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں۔ اب اگر ہم غور کریں، غدیر کے بعد رسول اللہ نے اپنا فریضہ غدیر میں انجام دے دیا، تبلیغ کر دی، ابلاغ ہو گیا حکم دین، لیکن غدیر کے بعد آج تک، یعنی غدیر، پہلا غدیر جو 10 ہجری سن 10 ہجری میں شروع ہوا اور آج 1435 کا 18 ذی الحجہ اور روز غدیر ہے، یعنی اس دن سے لے کر آج تک 1835 میں کو اگر دیکھیں، اس میں سے 10 نکالیں، 10 سال نکالیں ہجرت کے، تو آج کتنے دن ہو گئے اب اعلان غدیر کو؟ 1425 سال گزر چکے ہیں، 1425 سال، یعنی 14.25 صدیاں، 14.25 صدیاں کہیں ولایت نظر آتی ہے ہمیں قائم و برپا؟ 14 صدیاں رکن دین کہاں ہے؟ ولایت کہاں ہے؟ 1400 سال سے جو نظام خدا نے بنایا تھا اور جس کے مبلغ رسول تھے، اور رسول کے بعد ایک مبلغہ اس نظام کو ملی اور وہ زہرا، اور زہرا کے بعد امیر المومنین، اور امیر المومنین کی اولاد وسامن الحجج لوگوں کو بتاتے رہے کہ ایھا الناس، یہ ولایت نظام ہے اللہ کا۔ کسی کو سوگوار نہیں دیکھا، کسی کو عزادار نہیں دیکھا، کسی کو مرثیہ مہجوریت ولایت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ تحریف شدہ ولایت جانشین ہو گئی الہی ولایت کے، اللہ کی ولایت کے، نظام ولایت ختم ہو گیا، ذہنوں سے غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ پر محبت، ولایت کا معنی محبت، قائم ہو گیا۔ مہجوریت ولایت کہ 1400 سال، 1425 سال سے ولایت مہجور ہے۔ مہجوریت ولایت، تلخی اس امر کی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اعلان ولایت کے فوراً بعد ولایت تحریف کا شکار ہو گئی۔ وہیں پر اسی میدان میں بخن بخن ہوا، واہ واہ ہوئی، داد دی گئی، تحسین کیا گیا، سراہا گیا، اور قصیدے لکھے گئے، قصیدے پڑھے گئے، قصیدے سنائے گئے، لوگ محظوظ ہوئے اور واپس آ گئے اپنے اپنے گھروں میں، لیکن امر ولایت وہیں فراموش ہو گیا۔ 2 مہینے 10 دن بعد امتحان ہوا اس اعلان کا، رسول اللہ کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، اور غدیر کے اعلان کے مطابق اب ولی خدا کو جانشین رسول خدا ہونا چاہیے، اور امت کو ولی خدا کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ لیکن امت نہ صرف بیعت نہیں کرتی بلکہ ولی خدا کو مجبور کرتی ہے عوامی منتخب حاکم کے ہاتھ پر، انسانی منتخب حاکم کے ہاتھ پر بیعت کریں، تاکہ امت کی وحدت محفوظ رہے۔ وحدت اتنی مقدس ہے کہ دین بھی ختم ہو جائے، یہ وحدت قائم رہنی چاہیے امت کی۔ اس کے لیے دین کو چھوڑنا بھی پڑے، چھوڑ دیں، لیکن وحدت قائم رہے۔ اور اس پر مزید ایک اور کام یہ ہوا، چونکہ دیکھ لیا کہ ولایت نظام کے طور پر سمجھ میں ہی نہیں آئی، محرفین نے تحریف کر کے معنی پیش کیا، اور لوگ معتقدین نے ولایت کو محبت کے طور پر مانا۔ محبت ہی، ولایت محبت کو آ کر پروان چڑھایا تصوف نے، مجتہدین صوفیاء، صوفی ولایت لا کر پیش کی، ولایت ملکوتی،
اور وہ ولایت جس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماورائے زمین ولایت، جس کا اس زمین سے اور اس مخلوق سے، وہ بندگان خدا سے اور اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولایت غیر دنیاوی، ولایت غیر زمینی، ولایت ملکوتی، ولایت معنوی، صوفیانہ ولایت، کہ اصل ولایت وہ ہے۔ ولایت کا مطلب قرب ہے، وہ قرب الہی، اور قرب الہی حاصل ہے انسان کو، اور وہی قرب ہونا چاہیے اگرچہ غار میں بیٹھ کر ہو۔ لہٰذا پاکستان کے اولیاء اللہ کون ہیں؟ مزاروں میں دفن شدہ، جن کے مزاروں پہ دھمال ہوتی ہے، یہ سب اولیاء اللہ ہیں، جو ننگے بیٹھتے تھے، جو تمام احکام شریعت کو ترک کر کے، دین کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے، وخلاف سیرت رسول اللہ وخلاف سیرت معصومین زندگی بسر کرتے تھے، یہ اس ملت کے اولیاء اللہ ہیں۔ اب یہ کہاں سے ولی بن گئے؟ یہ ننگ دڑھنگ مجذوب، جو نہ طہارت ہے، نہ وضو ہے، نہ استنجا، اب یہ کس طرح سے مقام ولایت پہ پہنچ گئے؟ یہ مقام ولایت اس طرح سے پہنچے کہ پہلے ولایت کو غیر زمینی کیا، ولایت کو مانوی کیا، ولایت کو غیر قابل فہم قرار دیا، ولایت کو ماورائی حقیقت قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اس ولایت تک پہنچنے کے لیے شریعت کو ترک کرنا ضروری سمجھا گیا۔ آپ توجہ کریں، قرآنی ولایت، دینی ولایت میں اور پاکستانی ولایت میں کتنا فاصلہ ہے۔ پاکستانی ولایت حاصل ہی اس وقت ہوتی ہے جب نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ترک کیا جائے، چونکہ جو نماز و روزہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ راہ ولایت پر نہیں، یہ راہ شریعت پر جا رہا ہے، اور راہ طریقت اس نے چھوڑ دیا۔ طریقت انتہا کا راستہ ہے، ولایت کی انتہا ہے وہ راستہ ہے۔ طریقت کس چیز کا نام ہے؟ پاکستانی طریقت کی بات کر رہا ہوں۔ دینی طریقت ہے، دین میں طریقت ہے، لیکن وہ شریعت ہی کے باطن کا نام ہے، شریعت ہی کی حقیقت کا نام طریقت ہے۔ لیکن پاکستان میں طریقت کا معنی یہ کیا گیا کہ جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو حج نہ کرے، جو تمام احکام دین ترک کر دے، یہ طریقت کی راہ پر گامزن ہے، حتیٰ ستر و حجاب بھی چھوڑ دے۔ ابھی بھی آپ کے شہر میں ہوں گے، آپ کو پالا بھی پڑا ہوگا، واسطہ بھی پڑا ہوگا، چونکہ بڑے بڑے مومنین و حتیٰ علماء جو بظاہر عالمانہ لبادے میں ہوتے ہیں، الیکشن میں کامیابی کے لیے انہی اولیاء اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، انہی ننگ دھڑنگ بابوں کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں کہ بابا جی دعا کریں۔ اکثر آپ توجہ کریں، تحقیق کریں، آپ کو بہت سارے علماء انہی بابوں کے بیعت کرنے والوں میں سے اور مریدوں میں، حلقہ مریدوں میں سے ملیں گے آپ۔ یہ بیعت ہیں ان بابوں کے ہاتھ پر، ان نجومیوں کے ہاتھ پر، ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ یہ ولایت جو ترک شریعت سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ دین کی ولایت جو ائمہ اطہار نے بیان فرمایا کہ وہ شریعت کی بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ اسلام 5 ارکان پر قائم کیا گیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت کے اوپر۔ ولایت 5واں رکن ہے کہ اگر نماز اور روزہ ہٹا دیں دین بھی نہیں ہے، وہ ولایت دینی نہیں ہے۔ جس ولایت سے عبادت کو ہٹا دیا جائے، جس ولایت سے روزے کو ہٹا دیا جائے، جس سے بندگی کو ہٹا دیا جائے، جس سے شریعت کو ہٹا دیا جائے، وہ ولایت نہیں ہے، وہ شیطانی راستہ ہے، لیکن اسے ولایت کا نام دیا جاتا ہے۔ اولیاء پاکستان جو بھی تارک شریعت ہے، جس کی ناک اتنی بہتی ہے کہ وہ لڑی اس کی ناک سے نکل کے گھٹوں سے ٹچ ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ جسے ناک صاف کرنا بھی نہیں آتا، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ جسے نجس اور حلال کی اور پاک کی تمیز نہیں، وہ سب سے بڑا ولی سمجھا جاتا ہے۔ کیسے ہوا عزیز من قرآنی ولایت سے پاکستانی ولایت تک کا سقوط و تنزل و گراوٹ کیسے پیدا ہوئی؟ کیوں پیدا ہوئی؟ ولایت سے مہجوریت و دوری کی وجہ سے، ولایت کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ صوفیانہ ولایت کا معنی لیا کہ ولایت
غیر دنیاوی چیز ہے، ولایت مانوی چیز ہے، اور ولایت ان ریاضتوں اور چلوں اور غاروں سے حاصل ہوتی ہے۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ قلندر۔ اب امامت کہاں گئی؟ ولایت کہاں گئی؟ بیچ میں قلندر کیسے آ گئے؟ یہ امامت کی ڈائیورجن قلندری کی طرف کیسے ہو گئی؟ یہ دوسرا نقطہ آیا کہ جہاں صوفیت کی امامت قرآنی امامت کے جانشین ہو گئی، وہ مانوی امامت کے نام سے، جس میں ولی کون ہے؟ جو دیواریں دوڑاتا ہے، گھوڑا نہیں دوڑاتا، گھوڑے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، گھوڑے پہ بیٹھے گر جاتا ہے، دیوار پہ بیٹھے دیوار کو گھوڑا بنا کے دوڑاتا ہے۔ اب یہ ولی ہے پاکستانیوں کا، جو دیواروں کے گھوڑے دوڑاتا ہے، کرامتیں دکھاتا ہے، یہ ولی ہے اس امت کا۔ اس حد تک دوری ہوئی۔ آج جس امت کے سامنے ولایت کا ذکر ہو رہا ہے، خوب آپ توجہ کریں کہاں بیٹھی ہے 1425 سال پہلے، بعد 1425 سال پہلے جو ولایت بیان ہوئی تھی، اور پھر اس آیت کو دوبارہ پڑھو۔ آج ولایت کی تصویر دیکھو اور رسول اللہ کا کھٹکا دیکھو کہ کیوں خدا فرما رہا ہے، اے رسول اگر یہ ولایت تبلیغ نہ ہوئی، دین نہیں پہنچا۔ یہ نہیں مراد، یہ نہیں تھی کہ شاید رسول اللہ ولایت نہ پہنچائیں، اس میں تو شک و شبہ نہیں تھا۔ رسول اللہ جب بالکل تنہا تھے، جب دشمنوں کے نرغے میں تھے، اس وقت بھی تبلیغ دین سے دریغ نہیں کیا، چونکہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ خدا کسی ڈرپوک کو رسول بناتا ہی نہیں ہے، کسی بزدل کو رسول نہیں بناتا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ خدا جن کو حامل رسالت بناتا ہے، وہ مبلغ رسالت بناتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جس دن سب نے محاصرہ کیا تھا رسول اللہ کا، یہ رسول اس دن نہیں ڈرے، اس دن بتوں کی مخالفت کی۔ آج اپنے حامیوں کے اندر ڈر گئے ہوں، یہ ناممکن ہے۔ پھر یہ لہجہ کیوں اپنایا گیا؟ اس لیے کہ بات رسول اللہ سے ہو رہی ہے، لیکن سنایا امت کو جا رہا ہے کہ ایھا الامہ ایتھا الامہ، کہ جس چیز کا آج یہ رسول اعلان کر رہے ہیں، اگر یہ قائم نہ ہوئی اور اس کے علاوہ دین سارا تم نے قائم کر لیا تو تمہارا اللہ کہہ رہا ہے وہ دین نہ ہونے کے برابر ہے، وہ دین نہیں ہے۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں